ہیلو السلام علیکم، سی اے پروفیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک نئی صبح کے ساتھ نئے ٹاپک کا آغاز کریں گے اور یہ لیکچر نمبر 2 ریکگنیشن آف پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ۔ ہر چیز کا ایک ریکگنیشن کرائٹیریا ہوتا ہے جس کے بیس پہ ہم اس چیز کو انکلوڈ کریں گے۔ تو اس طرح پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ کا بھی ایک میرٹ ہے، ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر وہ ایک ایسٹ پورا کر رہا ہو تو اس کو ہم پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ میں انکلوڈ کریں گے۔ ٹو ریکگنیشن کرائٹیریا ہے، 2 اسٹیپ پروسیس ہے۔ اس میں سے فرسٹ جو ہے وہ ہم کریں گے فیوچر اکنامک بینیفٹ ایسوسیٹیڈ ود دا آئٹم فلو ٹو اینٹی ان فیوچر۔ یہ ہم پہلے بھی ڈسکس چکے ہیں لیکن ہم اس کو دوبارہ سے کر لیتے ہیں۔ فیوچر اکنامک بینیفٹ، اس ایسٹ کو ہم پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ کا حصہ بنائیں گے جسے ہم واضح طور پر یہ کلیئرڈ ہو کہ یہ اس ایسٹ سے ہمیں فیوچر میں کوئی انفلو ہونے والی، انفلو یعنی کیش یا کوئی دوسرا سروس اس ایسٹ سے ہمیں ریسیو ہوگا فیوچر میں۔ فار ایگزامپل ہم نے ایک ٹرک پرچیز کی تو ٹرک جو ہے یہ ایک ایسٹ ہے اور اس سے فیوچر میں کیا فائدہ ہونا ہے، فیوچر میں ہمیں اس سے لوڈنگ کریں گے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے یوز کریں گے، یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر فیوچر میں ہم اس کو بیچنا چاہیں تو اس سے ہمیں اکنامک بینیفٹ ملتے ہیں۔ تو اس لیے ٹرک جو ہے، ٹرک کو ہم پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ میں انکلوڈ کریں گے۔ اس طرح جس ایسٹ سے ہمیں فیوچر میں کوئی کیش انفلو یا کوئی ہم اکنامک بینیفٹ ریسیو نہ ہوتی ہو تو پھر اس کو ہم پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ میں انکلوڈ نہیں کرتے۔ یہ ریکوائرمنٹ ہے IAS 16 کی، یہ ریکوائرمنٹ ہے IAS 16 کی، انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ۔ اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ اس آئٹم کو آپ انکلوڈ کریں گے پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ میں جو اس ریکوائرمنٹ کو فل کر رہے ہوں یا ان کو اس پہ پورے اترتے ہوں۔ تو اچھا، یہ تو آپ نے سمجھ لیا۔ کوئی مسئلہ ہو تو پھر کمنٹ میں آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہو۔ تو باقی اس کو کیش انفلو کا مطلب ہے کہ ہمیں کیش ریسیو ہوگی، کیش انفلو ٹوورڈ آرگنائزیشن۔ اور دوسرا جو ہے کاسٹ آف ایسٹ مور ریلائبلی۔ یہ ورڈ ریلائبل کا معنی ہے، اس کو سمجھنا ہو آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ کاسٹ کو بھی۔ کاسٹ جو ہے کہ ہم ایک آئٹم کو ہم نے کتنے کا پرچیز کیا ہے، اس میں تو ایک اس کا پرائس شامل ہو جائے گا، دوسرا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ، لوڈنگ انلوڈنگ، امپورٹ ڈیوٹی اگر باہر سے پرچیز کیا ہو تو، اور مور ریلائبلی یعنی ان کا کاسٹ جو ہے وہ سرٹن ہو، کلیئر ہو۔ آپ یہ ڈیفائن کر سکتے ہو کہ اس چیز کو میں نے کتنے سے پرچیز کیا ہے اور اس کا ٹوٹل کاسٹ کتنا ہے۔ ریلائبل ہو، کلیئر ہو، ڈیفینیٹ ہو، آپ اس کو کلیئرلی اپنے بکس آف اکاؤنٹ میں جو کمپنی کے ریکارڈ میں اس کو آپ اس میں انکلوڈ کر سکتے ہو۔ اگر یہ مور ریلائبلی نہیں ہو، فار ایگزامپل ایک ایسٹ ہے وہ انڈر پروسیس ہے، کیپیٹل ورکنگ پروسیس، کیپیٹل ورک ان پروسیس۔ ابھی ایک ایسٹ فار ایگزامپل بلڈنگ ہے، ہم نے اس کو کنسٹرکٹ کرنا ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے تو اس کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے، اس کی کاسٹ کو ہم
کلیئرلی ڈیفائن نہیں کر سکے کیونکہ کام باقی ہے، ابھی اور بھی کاسٹ اس میں شامل ہونے والی ہے، تو اس لیے اس کو ہم IA-16 کا پارٹ نہیں بنا سکتے۔ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر اس کو ہم IA-16 میں انکلوڈ کریں گے۔ کلیئر ہوئی نا بات؟ اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایسٹ کلیئرلی اور اس کا ہم میں ریلائبلی اس ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہا ہوں، جس کا جو کاسٹ ہے وہ کلیئرلی آئیڈینٹیفائڈ ہو۔ فار ایگزامپل میں نے پہلے ہی بتایا پرچیز پرائس کا 6000 ہو، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ 1000 ہو، لوڈنگ اور ان لوڈنگ چارجز 500 ہو، تو ہم نے کلیئر کٹ ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کا کاسٹ جو ہے وہ 7500 ہے، 7500 ہے، تو یہ کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے۔ اگر یہ 2 کرائٹیریا کوئی ایسٹ فیل کر رہا ہوں اس کو بھی خود پورے اترتے ہوں تو پھر اس کو ہم IA-16 میں انکلوڈ کریں گے۔ یہ ایک میرٹ ہے، یہ ایک انٹری ریکوائرمنٹ ہے۔ According to IA-16 it is compulsory for each and every item to fulfill this criteria. So میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھ سکے ہوں گے۔ اس کے علاوہ باقی جو سب ٹاپک ہے، کاسٹ ہو گیا، ایسٹ کسے کہتے ہیں، اکنامک بینیفٹ کیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ آگے آنے والے لیکچرز میں ایک ایک کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے ایکسپلین کریں گے، اور پوری کوشش کریں گے کہ جتنا آسان لہجے میں آسان طریقے سے ہم پڑھانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو کلیئرلی سمجھ آ سکے کہ یہ بیسکس ہے اکاؤنٹنگ کے۔ اگر یہ اسٹرانگ ہو تو انشاءاللہ آنے والے جتنے بھی CA کے پیپرز ہیں اس میں آسانی ہوگی۔ امید رکھتے ہیں کہ آپ کو اس سے انشاءاللہ آپ جلد سے سمجھ سکو گے۔ انشاءاللہ دوسری لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔